رومن ایمپائر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مفتی یاسر صاحب سے سوال ہے. بہت دن اس کو ایکچولی بہت ضروری تھا ان سے بات بھی کرنا، کیونکہ میں ایک ساحل کے ایک مطلب جو ایکس مسلم ہے اس کے میں گیا لائیو میں، تو وہ مطلب مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے تو گستاخی کیا. وہ بولا کہ جیسے جو وحی جو اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیفیت یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ مبارک پسینہ گرتا تھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بولا کہ ایک جگہ فریج ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بتایا کہ جیسے کیا بولتے میں نے الگ الگ جو وحی کی جو ہاں کیفیت مطلب اس آتی کے تھی. بعد اس نے کہا ہوگا کہ یہ ساری مرگی کی علامتیں ہیں تو مرگی ہاں کا جی دورہ جی پڑتا جی ہوگا، یہ سب کہا ہوگا جی نا. جی جی تو یہ مجھ کو آپ سے مجھ کو جاننا تھا، کیونکہ یہ حاجی جو آپ ماشاء اللہ آپ ہی ہے، کیونکہ یہ میں اس کا جواب یہ نہیں دے پایا. کوشش میں بہت کیا اس میں ادھر ادھر کرنے کا، لیکن اس کا کیا پھر اس کے بعد جواب دیا جائے گا اس سے؟ اور مفتی عبداللہ منہاج صاحب، یہ جو بصالت آدم کے چینل کے اوپر اس تعلق سے ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ ذرا اس کا جو لنک ہے وہ کامنٹ میں ڈال دیں. آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو؟ مجھے یاد ہے مفتی صاحب، میں ڈال دیتا ہوں. میں اس ہاں ویڈیو ڈال میں دیتا تھا بھی ان کے ساتھ، میں ڈال. ہوں. جی جی جی. تو چونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے رومن امپائر صاحب، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک آدمی کو اگر مرگی ہوتی ہے نا تو وہ صرف اسی جی کو ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اس جی کے برابر میں جو بیٹھا اس کو بھی ہو گئی، اس کے ایک میل دور جو ہے اس کو بھی ہو گئی، پورے شہر کو مرگی ہو گئی. ایسا ہوتا ہے؟ مان نہیں لیجئے آپ جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوئے جا رہے ہیں، آپ کو مرگی ہو گئی تو آپ ہی کو ہوگی، آپ کے گھوڑے کو ہوگی؟ ہمیں کو آپ ہی کو ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ وحی کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ایک صحابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر جیسے قریب قریب بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے ٹچ کر رہا تھا. اچانک وحی کا جی سلسلہ شروع ہوا تو وہ جو صحابی ہیں ان کا بیان ہے کہ میں اتنا بھاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ہو گیا، اتنا بوجھ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گھٹنے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. جی بتائیے مرگی کی صورتحال میں ایسا ہوتا ہے کہیں؟ اچھا، آپ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی سوار ہوتے تھے اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، اور ایسے موقع پر اگر وحی آ جاتی تھی تو اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا، وہ وہیں بیٹھ جاتا تھا. اب علی سینا نے انڈرسٹینڈنگ محمد نامی ایک بدنام زمانہ کتاب لکھی ہے، اس میں فالتو کی تعویلات ان واقعات کی ہیں، لیکن یہ بچکانا کام ہے. یہ جو جی ساحل واحل جو باتیں کرتے ہیں نا، ان سب چیزوں کا جواب ہم اتنی تفصیل سے دے چکے ہیں. یہ وہی اعتراض وکی اسلام اور علی سینا کے یہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں. اب آپ نے دیکھیے، جیسے ہی آپ نے بات شروع کی میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ اعتراض کا کیا ہوگا، حالانکہ میں نے نہیں دیکھی وہ اسٹریم، مجھے معلوم جی ہے کہ جی ان کے اعتراض کیا کیا ہیں. تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرگی والے کو مرگی ہوگی نا، اس کے پڑوسی کو تو مرگی نہیں ہوگی نا. یہاں تو پڑوسی بھی متاثر ہو رہا ہے. آپ اس کو جی کیا کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دحیہ قلبی کی شکل اختیار کر کے آتے تھے، بلکہ دحیہ نہیں ایک عام انسان کی شکل اختیار کر کے آئے، اور صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہم نے ان سے پہلے ان کو کبھی دیکھا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مقیم ہیں یعنی مقامی ہیں، اور لیکن پھر ہم جانتے ان کو، لیکن مسافر بھی نہیں لگ رہے تھے. اور آ کر انہوں نے سوال کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہیں پتا ہے، جب وہ چلے گئے تمہیں پتا ہے کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ذالک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. تو جی اگر مرگی ہی تھی وحی کی انٹرپریٹیشن ان لوگوں کے نزدیک، تو اب جبریل ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ نے ان کو کیسے دیکھ لیا، ان صاحب کو؟ جی یہ ہیلوسینیشن تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہونا چاہیے تھا نا، میس ہیلوسینیشن تو جی نہیں ہوتا نا. جی اور وہ یہ کیا کہتا ہے، یہ سارا کیفیت ڈال دیتا اور بولتا ہے بھائی یہ کیفیت اگر تمہارے گھر میں تمہارے بھائی کو ہو رہا ہے تم سب سے پہلے کیا کرو گے؟ چونکہ ہمارے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اور جو وہ کلام پیش کر رہے ہیں وہ ایسا کلام ہے کہ جو معجز ہے، یعنی جو معجزہ ہے. آپ کے بھائی کو اگر مرگی کا دورہ پڑے گا تو آپ کے بھائی کو جب دورہ ختم ہو جائے گا نا تو یہ یاد نہیں رہے گا کہ اس نے کیا کہا اور کیا کیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پورا کلام بھی یاد رہتا تھا اور ہمیشہ رہتا تھا، اور اس جی کلام کے اندر کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہے.
مرغی کا دورہ جب ایک آدمی کو پڑتا ہے اور اگر اس میں وہ کوئی گفتگو بھی کرتا ہے تو لوگ بے عقل کی گفتگو کرتا ہے، چونکہ عقل اس کی معاف ہو چکی تو وہ بے عقلی کی گفتگو کرے گا. اور یہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو وحی آ رہی ہے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے. آج تک دنیا جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. بتائیے کہ اس مرغی کے دورے کو جس پر دورہ پڑا ہو اس کی بات کو دنیا ڈیفینڈ کرتی ہے؟ جی جی بالکل. آج یہاں 1 بلین سے زیادہ لوگ اس شخص کی وحی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ مرغی کی وجہ سے. ورنہ تو پھر جتنے بھی مرغی والے ہیں سب کی بات کو اسی طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے لوگ. اور سے ایک آخری میں بات کروں، جیسے چلے آپ بس سے اگر کچھ سوال چلے پوچھنا ہے، وقت زیادہ ہو گیا. پوچھنا رہے گا تو میں کیا میں ٹویٹر میں کس طریقے سے میں آپ کو میں کیا آپ کا ٹویٹر میں اکاؤنٹ ہے جس طریقے سے میں آپ کو کچھ سوال وغیرہ میں پوٹ کرنا چاہوں تو کیسے ہاں، کروں؟ لیکن میں عام طور سے وہاں پر جواب نہیں دیتا ہوں. مجھے ای میل ہی کر دیں یا بس سیدھے اسکرین پر آ جایا کریں. ای میل تھوڑا سا بتا دیجیے سر. askmufty@gmail.com. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر.